ابو لہب کا بیٹا عتبہ، عتیبہ، معیطب، 3 لڑکا تھا۔ عتبہ عتیبہ، اس کی شادی ام کلثوم اور رقیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی۔ رخصتی ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک سورت نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اما پارا کے اندر ہے، روز کے روز ہم آپ سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ابو لہب کو غصہ آیا کہ محمد کے اللہ نے ہمارے خلاف قرآن کے اندر آیتیں سورت کو نازل فرما دی۔ غصے میں آ کر کے اپنے بیٹے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے محمد کی بیٹی کو طلاق نہ دی تو تم آق ہو، میری جائیداد میں تمہارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی حصہ نہیں، نافرمانوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ عتبہ اٹھا اور نبی کے پاس جا کر کے کہا کہ محمد تمہاری بیٹی کو میں نے طلاق دی، اور آپ کے ساتھ بیجا حرکت یہ کی کہ تھوکنے کی کوشش کی، آپ کے گریبان کو پکڑ کر کے جو کھینچا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کتا کو اس پر مسلط فرما۔ اللہم سلط کلب من کلابک، اے اللہ آپ اپنے کتوں میں سے کتا کو اس پر مسلط فرما۔ نبی کی زبان سے یہ بات نکلی۔ مدینہ، مکہ اور شام کے درمیان ایک مقام ہے، مقام زورہ۔ ملک شام تجارت کے لیے قافلہ جایا کرتا تھا۔ اس قافلے کے اندر یہ عتبہ بھی تھا اور بھی لوگ تھے۔ اس مقام زورہ پر قیام ہوا، شام کا وقت ہو گیا، وہاں پر پڑاؤ کیا۔ لوگوں نے سامان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیا۔ اچانک دیکھا کہ شام کے وقت میں ایک شیر آیا۔ عتبہ کی نگاہ شیر پر پہنچی، چیخنے لگا کہ مجھے نبی کی بد دعا لگ گئی، محمد کی بد دعا لگ گئی، میں محمد کی بد دعا سے بچ نہیں سکتا، مجھے بچا۔ لوگوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، آپ بھی فکر نہ کریں، جب تک میری زندگی ہے اس وقت تک ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اس سامان کے ڈھیر کے اوپر بیچ میں بٹھا دیا اور چاروں طرف سے گھیرا بندی کر کے حفاظت کے اوپر معمور ہو گیا، اور پوری رات تہیہ کر لیا کہ ان کی حفاظت کریں گے۔ شیر نظر آیا تھا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جب دیر رات ہو گئی تو وہ شیر آیا اور یہ لوگ کھڑے گنودگی تاری ہوئی اور آنکھ لگ گئی، کھڑے سو گئے۔ شیر آیا، سبوں کو سونگھا، کسی کو کچھ نہیں کیا، اور ایک جست لگایا بھی سامان میں جہاں عتبہ سو رہا تھا اس کے گردن کو پکڑا، دھڑ سے الگ کر دیا، وہ چلتے گئے۔ نبی کی زبان سے کیا بات نکلی؟ اے اللہ، اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کتا کو مسلط کر دیجئے۔ نبی کی بات سچ ہوئی۔